الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام خواتین حضرات سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم مکہ مکرمہ میں چوتھے دور 12ویں سال سے گزر رہے ہیں۔ مکے کے دور کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 3 سال خاموش تبلیغ، پہلی وحی کے نزول سے لے کر 3 سال، چوتھے سال کے شروع سے لے کر 6 سال تک، اختتام تک 3 سال، جس میں اسلام کی دعوت جب آئی تو اس کا نتیجہ کیا رہا، کیا ریئیکشن سامنے آیا۔ پھر 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک، یہ 4 سال پر تیسرا دور محیط ہے۔ اس میں قریش نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ تمام باتیں آ چکی ہیں۔ 10ویں سال کے اختتام پر بڑی تبدیلیاں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، اور چوتھا سال، چوتھا دور 11 سے لے کر 13، 3 سال۔ 12واں سال چل رہا ہے، رجب کا مہینہ آ گیا، یہ درمیانی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو 23 سال ہے۔ 11 ادھر کیجئے، 11 ادھر کیجئے، 22، بیچواں سال 23، 1 سال۔ تو یہ 11 سال تو گزر چکے ہیں مکے میں، یہ 12واں بیچواں درمیانی سال ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنقریب مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا ہے۔ اللہ کے علم میں ساری باتیں ہیں، ابھی دنیا والوں کو کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا کیا چیزیں نئی رونما ہوں گی باہر۔ لہٰذا اللہ نے وقت مناسب سمجھا کہ اب اپنے نبی کو اپنے دربار میں بلایا جائے۔ دربار کہاں پر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اور بتایا جائے کہ میں کیوں اتنے سختی کے ساتھ توحید کی دعوت دنیا والوں تک بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے آپ خود دیکھ لیجئے کہ میں کتنا تنہا ہوں، ایسی جگہ پر جہاں مخلوقات کا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے خاص چند مقرب فرشتے جو میرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں 8، ان کے علاوہ وہ 4 مقرب فرشتے بھی یہاں پر نہیں مار سکتے۔ ان کے لیے بقایا تمام دیگر مخلوقات کے لیے ایک حد مقرر ہے، سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن نورانی مخلوق کو ہم نے وہاں روک دیا، لیکن آپ کو یہ شرف بخش رہے کہ آپ آئیے، اللہ سے ملاقات کر کے جائیے۔ اس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا۔ رجب کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک واحد آیت ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو زمین کا سفر رات کے کچھ حصے میں کرایا، جبکہ اس دور کا مینس آف ٹرانسپورٹیشن، مواصلات کا جو نظام تھا، گھوڑا، خچر، اونٹ، تیز رفتار سواریاں، زمینی، فضائی تو سوال ہی نہیں پیدا۔ اب یہ سفر ہفتوں کا تھا، آنا جانا میں مہینہ تو آسانی سے لگ جاتا تھا، انتہائی تیز رفتار گھوڑے پر، اونٹ پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ رات کے کچھ حصے میں لے جاتا بھی ہے، لاتا ہے۔ حالانکہ یہ زمینی سفر کا ذکر ہے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام کعبۃ اللہ سے دور کی اس مسجد تک، فلسطین میں مسجد اقصیٰ تک، بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو اس نے برکت عطا کی۔ کس لیے لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، کچھ اپنے معجزوں کو، اپنی نشانیوں کو دکھائے، کائنات کا مشاہدہ کرائے کہ آپ کا رب کیا کیا کر سکتا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کنفرم کر لیجئے، تاریخ 27 رجب ہے،
माफ़ करना, इस बारे में मैं किसी से कोई चाहे कितना ही बड़ा आलिम क्यों हो, मैं मुआफ़क़त करने तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि हम लोगों के सामने ये हरकतें कर कर तमाशा बनते हैं। एक तरफ तो हमारा हाल यह है कि हम कहते हैं कि रसूल अल्लाह के एक एक लफ्ज़ की तहक़ीक़ करने के लिए 5 लाख आदमियों की ज़िंदगियों को हमने खंगाल दिया, उनकी लाइफ हिस्ट्री महफूज कर दी। और दूसरी तरफ हमारा हाल यह है कि पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ़ राय, तारीख़ नहीं मालूम, मेराज के बारे में इख्तिलाफ़ राय नहीं मालूम, इस दुनिया से रुख़्सती के बारे में इख्तिलाफ़ राय नहीं मालूम, तो दुनिया वाले हंसेंगे हम पर। और फिर दुनिया में एक बड़ी ख़ास बात मशहूर है, ज़बान क़ल्क़ को नक़ार है खुदा समझो। जब पूरी दुनिया के मुसलमानों की अक्सरियत के पास 27 रजब है तो 27 रजब है, 12 रबीउल अव्वल इस दुनिया में आने की, दुनिया से जाने की तारीख़ है तो है, ख़त्म। ये जाए कि हम लोगों के सामने अपना तमाशा पेश करें, बेहतर यह है कि हम इस तारीख़ पर इत्तेफाक करें। चलिए आइए, जिब्राइल आ गए। एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन हज़रत अली की बड़ी बहन उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ आराम फरमा रहे थे। ऐसे कि देखिए, हज़रत सौदा तो आ चुकी हैं घर, बेटियों की निगरानी कर रही हैं। और दूसरी रिवायत यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ के पास आराम फरमा रहे, जहाँ भी हो। जिब्राइल पहुँचे और नीम बेदारी के हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर जमजम के कुएं के पास ले गए। नबी को वो नींद नहीं आती जो आपको और मुझे आती है, गहरी नींद, बेखबर दुनिया से नहीं, दिल जागता रहता है नबी के। रसूल सल्लल्लाहु की हदीस के अल्फाज का तर्जुमा सुना रहा हूँ को जमजम के कुएं के पास ले जाकर सीने मुबारक को दोबारा चाक किया गया। दोबारा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि जब आप छोटे थे, 3 साढ़े 3 साल के, दाई हलीमा के इलाके में उनके पास दूध पीने के लिए भेजे गए थे, परवरिश के लिए। वहाँ पर एक वाक़या हो चुका था, शक़ सदर, और ये दूसरा वाक़या। तमाम कदूरत, मैल, इंतकाम का जज्बा, जो भी चीज़ें यानी शैतानी हिस्सा होता है ख़यालात का, वो पूरा निकाल लिया। सीने मुबारक को जमजम से धोया गया, फिर इसमें इल्म, हिकमत, बुर्दबारी, दानाई, ये तमाम अल्लाह की तरफ से चीज़ें उसमें डाल दी गई, सीना बराबर कर दिया गया। जिब्राइल ने सवारी के लिए एक जानवर पेश किया था, एकदम वाइट, सफ़ेद, गधे से थोड़ा सा ऊंचा है, घोड़े से थोड़ा कम है, खच्चर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से अर्ज़ किया गया कि तशरीफ़ रखिए, इस पर बैठिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो वो थोड़ा मचला, उछला। जिब्राइल ने पीठ पर हल्का सा हाथ मारा, क्या करता, धपकी दी, क्या करता है, आज तक तुझ पर इससे बढ़कर मुअज़्ज़ज़ सवारी नहीं बैठी। इसका मतलब ये है कि ये बुराक इससे पहले कई नबियों के लिए मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, नो इशूज़। बुराक थम गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हो गया। नाम बुराक इसलिए था कि इसकी नज़र जहाँ पड़ती थी, इसका कदम पड़ता था। स्पीड ऑफ लाइटनिंग में ये सफ़र करता था। सफ़र शुरू हो गया। पहली मंजिल मदीने मुनव्वरा थी, जिसका उस ज़माने में नाम यस्रब था। जिब्राइल ने अर्ज़ किया, रात का वक्त है, देखिए, ऐसा नहीं कि दिन का माहौल है और भाई एयर आप हैं और पूरा एरियल व्यू आपको नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिब्राइल ने सिर्फ इतना अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये वो मकाम है जहाँ पर आप हिजरत करके आएंगे। आगे बढ़े, ये सहरा सीना है, जहाँ पर तूर पहाड़ है। बताया गया क्या यहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब किया था। तीसरी मंजिल बैतुल रहम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। चौथी मंजिल बैतुल मक़दस, मस्जिद अक़सा, ईसाइयों की इबादत गाह है। अभी इस वक्त तक वो ईसाइयों की इबादत गाह है। वहाँ पर जाकर बुराक को बांध दिया गया। तालीम है हमारे, सवारी को हिफाजत से रखा जाए, ख़ास तौर पे जानवर हो, छोड़ देंगे अल्लाह के नाम पर भाग जाएगा, फिर जहमत बंदे को उठानी पड़ेगी, भाग दौड़ ढूंढ, कोई चीज़ हो, किसी किस्म की सवारी हो, हिफाजत की जाए। अब इस सफ़र के दौरान में कुछ आवाज़ें आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पहली आवाज़ आई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो नहीं। जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि शैतान था जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था, अच्छा किया आपने तवज्जो नहीं। फिर एक आवाज़ आई,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ. پیچھے سے پکارنے والوں کو آواز نہیں دینا چاہیے اللہ یہ کہ آواز شناسا ہو اور ایک سے زیادہ مرتبہ پکارا جائے. ایک دوسری آواز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ. جبرائیل نے کہا کہ یہ عیسائیت کا داعی تھا جو عیسائیت کی طرف بلا رہا تھا. اور آج ہم امت مسلمہ بڑی مگن ہے. 25 دسمبر کو بہت سارے ہمارے نوجوان چرچوں میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی لڑکیاں ناچنے کے لیے فلور پر آ جاتی ہیں. کچھ کھانے پینے کے بھی موقع مل جاتے ہیں، تھوڑے منہ کے مزے، دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک مل جاتی ہے لوگوں کو، جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں. اور ویسے ہماری زندگیوں کا جو ماحول ہے، بالکل طرز زندگی ہمارا معاشرتی نظام جو ہو چکا ہے وہ پورا انگریزوں والا ہو چکا ہے، عیسائیوں والا. کرسیوں پر بیٹھنا، کھانا پینا. یہ تو آگے بڑھے. ایک اور آواز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں. جبرائیل نے کہا کہ یہودیت کا داعی ہے، لیکن یہودی کبھی آپ کو یہودی آپ جا کے آفر کیجئے میں یہودی بننا تیار ہوں، مجھے یہودی بناؤ، وہ نہیں بنائے گا. یہودی صرف یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا، وہ بھی مرد کے ذریعے جو اولاد ہوگی وہی یہودی، لڑکیوں کی نہیں ہوگی. اس لیے کہ بہت ساری عورتوں نے ان کی مسلمانوں سے نکاح کیا ہے، ان کے بچوں کو یہودی شمار نہیں کرتے، وہ آپ کو دعوت نہیں دیں گے. 2 قومیں ہیں جو آپ کو اپنے اصلی دھرم میں داخل نہیں کریں گے. براہمن کبھی آپ کو براہمن نہیں بنائے گا، یہودی کبھی آپ کو یہودی نہیں بنائے گا. ایک اور آواز آئی راستے تھوڑا آگے بڑھنے پر، بلکہ آواز کیا آئی، ایک خوبصورت حسین سے بہترین لباس زیورات میں لدی پھندی خاتون سامنے سے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک نظر پھیر لی. جبرائیل نے کہا کہ یہ دنیا تھی پوری رنگینیوں کے ساتھ آپ کو اپنی طرف راغب کرنے، رجھانے کے لیے آئی تھی. اچھا کیا آپ نے توجہ نہیں. لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی دنیا پر ریجھے جا رہے ہیں. بڑی چیزیں چھوڑ دیجئے، آپس میں دوڑ ہو رہی ہے کہ سب سے اچھا اسمارٹ فون کس کا ہے، لیٹسٹ کس کے پاس. ہزاروں کا، 60,000 70,000، سب کانٹیننٹ کی قیمت کی بات کر رہا ہوں. اب بتائیے کیا حال ہو چکا ہے ہمارا. اور آگے بڑھی تو ایک بوڑھی خاتون نظر آئی. اتنی بوڑھی ہے اور اتنی کمزور ہے کہ قدم آگے بڑھاتی ہے لگتا ایسا ہے کہ اگلے قدم پر گرے گی، مر جائے گی. جبرائیل نے کہا کہ اس بوڑھی کو دیکھ کر دنیا کی عمر کا اندازہ لگائیے. مطلب یہ کہ دنیا کا جو تخلیق کیا گیا تھا، پتہ نہیں جب بھی کیا گیا تھا، اب خاتمے کا وقت قریب ہے. بیت المقدس پہنچ کر مسجد اقصیٰ کے پاس براق کو باندھ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے. 1,01,24 یا 40 ہزار پیغمبر موجود ہیں. اب کیسے موجود ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، یہاں پر غیر ضروری اپنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں. ان کی روحیں موجود ہیں یا جسم، اس لیے کہ بلانے والا اللہ ہے، وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ داخل ہوئے، سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے تھے کھڑے رہ گئے، صفیں بن گئی. اب سب انتظار میں ہیں، امامت کون کرائے گا؟ مسجد میں ہے، صفیں بنی، اس کا مطلب ہے کہ نماز ہوگی. انسانوں کے جد پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہیں بلایا جائے گا امامت کے لیے. سب سے بڑھ کر 950 سال تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام ہیں وہاں پر. اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں. اللہ سے ڈائریکٹلی بات کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں. اللہ نے جن کو حیرت انگیز طریقے سے پیدا کیا بغیر باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جلیل الخدا پیغمبر تمام موجود ہیں. اب یہ سب انتظار میں ہے کہ دیکھیں امامت کے لیے کون بڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جبرائیل نے آپ کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بجائے یہ شہین شاہ کون ہیں، یہ وہ الفاظ استعمال کرنے کے محتاط الفاظ استعمال کریں، اس لیے کہ ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نہیں ہوتی، ان الفاظ سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. میکزیمم آپ جو کہہ سکتے ہیں وہ خاتم الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، یہ پورا قرآن چونکہ پورے نبیوں کی امامت کی ہے، آپ انہیں امام الانبیاء کہیے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رحمت للعالمین اور خاتم النبی نے، دونوں قرآن کے الفاظ ہیں. نماز ختم ہونے پر 3 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، شراب اور پانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پسند کیا. جبرائیل مبارکبادی فطرت کی راہ پائے، نیچرل. اگر آپ شراب کو ہاتھ بھی لگاتے تو آپ کی امت بگڑ جاتی تھی.
لیکن اس کے باوجود یہ کہ شراب امت مسلمہ میں حرام ہے، اس کے بنانے والے، کارخانے کھولنے والے، سپلائی کرنے والے، اپنی اپنی ہوٹلوں میں بیچنے والے بہت سارے ہیں۔ اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پرمیشن بھی مقتدر طبقہ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک سیڑھی پیش کی گئی، ہمیں پتہ نہیں کس قسم کی سیڑھی ہے۔ عموماً مالز، بڑے بڑے مالز میں، ایئرپورٹ پر آج کل وہ سیڑھیاں خود بخود الیکٹرانک چلتی ہوئی، آپ کھڑے رہ جائیے، یہ کونے سے وہ کونے تک پہنچا دیں۔ بلاؤ کس قسم کی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ پہلے آسمان پر پہنچ گئے ودن نو ٹائم۔ اب ہمارے جو ہم 12 ربیع الاول کو پروگرام سنتے ہیں تو وہاں پہ شاعر حضرات وہ غلو کرتے ہیں، پوچھئے مت۔ زمین سے آسمان تک پوری لائٹنگ لگی ہوئی ہے، فرشتے لائن بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اور حوریں دف بجا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں بخاری کی حدیث کا آپ کو بڑا تفصیلی جو حدیث ہے اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں، بہت مختصر۔ پہلے آسمان تک پہنچ گئے، دروازہ بند ہے، کھٹکا دیا جبرائیل نے، اندر سے پوچھا گیا کون ہے، تو جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں، یعنی اندر سے کچھ دکھ بھی رہا ان کو۔ آپ کے ساتھ کون ہے صاحب؟ میرے ساتھ محمد ہے۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا کہ دروازہ کھول دیا گیا اور استقبال کیا گیا آپ کو۔ پہلا آپ کی اطلاع کے لیے 7 آسمانوں پر یہ سوال جبرائیل سے ہوتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل بڑے مقرب فرشتے ہیں تو ہر آسمان والوں کو اجازت ہے کہ جیسی وہ آ جائیں بلا کھڑکے دروازہ کھول دیا جائے۔ نہیں، پوچھ گچھ ضروری ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی جب کوئی آئے تو صرف دروازہ کھول نہیں دینا چاہیے، مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، جو بھی ہوں، پوچھ کر دروازہ کھول۔ پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت شخصیت کو دیکھا، ناک نقشہ انتہائی پرفیکٹ، انسانی ساخت کا بہترین نمونہ۔ جبرائیل نے تعارف کیا یہ انسانوں کے جد، آپ کے جد حضرت آدم علیہ السلام، سلام دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم کے سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ لوگ ہیں، بائیں ہاتھ کی طرف لوگ ہیں۔ سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھنے لگتے تو رونے لگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے جبرائیل؟ کہا کہ سیدھے ہاتھ والے یہ ان کی آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے۔ اولاد کا تھوڑا سا میں تذکرہ کروں، اس وقت دنیا میں 700 کروڑ انسان زندہ ہیں اور سارے مسلمان نہیں ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے، اس میں کہ صرف 25% ہے، لیکن یہ پورے 700 کروڑ یا اس سے زیادہ جو بھی ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد، یعنی ٹاپ لیول سے آنے تک ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، اور ہم کو ان کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ اور میں اپنی مرضی، اپنی خواہش سے مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، نہ وہ اپنی مرضی اور خواہش سے غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کا پیغام گھر بیٹھے ملا ہے ان لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنے ان بھائی بہن کو جو غلط عقیدوں میں مبتلا گئے انہیں دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ اب بائیں ہاتھ والے دوزخی ہیں، ان کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ اب جب بات دوزخ کی ہو گئی، اچھا یہ آسمان تک جب آئے، مختلف بے شمار فرشتے ہیں، سب خوش و خرم میں استقبال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ آیا، سلام جواب بڑا روکھے انداز میں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون صاحب ہے بھائی، اتنا روکھا، کوئی ابھی تک ایسا آدمی نہیں ملا۔ تو کہا کہ یہ دوزخ کے داروغہ ہیں، مالک، انہیں ہنسی سے کیا کام۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی فرمائش کی، پردہ نظروں سے کے سامنے سے پردہ دوزخ کا ہٹا دیا۔ آپ کو کچھ سزائیں بتائی گئیں۔ ایک آدمی کے منہ میں ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں دین کی بتا کر پیسہ بٹورتے تھے اور ان کے دین کو خراب کرتے تھے۔ جب ایک بڑا پتھر سامنے نظر آیا، اس میں سے ایک موٹا سا ایک سوراخ تھا، موٹا سا بیل نکل کر آیا، اب دوبارہ وہ بیل اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرا، نہیں جا سکا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ کے امت کے خطیب کے وہ آدمی کی بات ہے جو ایک چھوٹی سی بات، ایک بات کو معمولی سمجھ کر معاشرے میں پھیلا دیتا ہے، افواہ، جس کے برے اثرات پورے لوگوں تک پہنچتے ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اب وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کو دیکھا، گٹھا ہے لکڑیوں کا، سامان کا، اٹھانا چاہ رہا، نہیں اٹھا رہا۔
وہ پھر باندھی ہوئی ڈوری کھول دیتا ہے، اس میں اور تھوڑا سامان ڈالتا ہے، پھر گٹھا باندھتا ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یہ کون ہے بھائی؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو پہلے ایک آدمی پر ذمہ داریوں کا بوجھ بہت ہے، اٹھا نہیں کر رہا اور ادا نہیں کر پا رہا، لیکن اور ذمہ داریوں کی ہوس اسے ہے. یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، مجھے پوزیشن، بڑی سے بڑی پوزیشن چاہیے مجھے. بعض ملکوں میں دیکھیں بعض لوگ اپنے اپنے تحت 8-8 10-10 محکموں کی وزارت روک کے تھام کے رکھتے ہیں، قابل لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کرتے. وائی؟ جو کام تم نہیں جانتے خواہ کے اسے روک کے کیوں رکھے ہو؟ کسی قابل آدمی کو اپوائنٹ کرو. یا ایھا الذین آمنوا تودوا الامانات الی اہلھا، ذمہ داروں کو، کام جاننے والوں کو امانت ان کے سپرد کرو تاکہ وہ بہترین سلیقے کے ساتھ اسے چلا سکے. بہت ساری سزائیں بتائی گئی. کچھ لوگ گدھوں کی طرح چل رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، دل تنگ ہوتا تھا ان کا زکوٰۃ دینے میں، میری آمدنی نہیں ہے، میں کمایا کیوں دوں زکوٰۃ. کچھ لوگ بتائے گئے جو جن کے پیٹ یہ بڑے بڑے ہیں، زمین پہ پڑے، اٹھ نہیں سک رہے، اتنا بڑا پیٹ لگا، اور ایک مخلوق ہے طویل قامت، ان کو رونتے ہوئے ان کے پیٹوں کو کچلتے ہوئے اوپر سے جا رہی. یہ کون ہے؟ سود خور. کچھ لوگوں کے اطراف میں بہترین تلا ہوا بہترین گوشت رکھا ہوا ہے، دوسری طرف سڑا گلا بدبودار پیپ والا گوشت، وہ لوگ وہ کھا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جائز بیویوں کو رکھتے ہوئے ناجائز دوسری غیر عورتوں سے اپنا تعلق رکھتے تھے، حرام کاری کرتے. کچھ عورتیں سینوں کے بل الٹی لٹکی. یہ کون ہے؟ یہ شادی سے پہلے غیر مردوں سے تعلق رکھتی تھی، ان کے بچے ان کے پیٹوں میں تھے، لیکن نکاح کر لیا کسی، ان بچوں کو جو دوسروں کے تھے شوہر کے نام منڈ دیا. یہ بہت ساری شادی شدہ عورتیں اس قسم کے تعلقات رکھ کے یہ حرکتیں کرتی ہیں، اور چونکہ شادی شدہ ہے کوئی شک بھی نہیں کر سکتا اولاد اگر ہو تو. یہ عورتوں کی سزا ہے. بے شمار سزائیں بتائیں. ایک نیکی کا معاملہ بتایا، ہرا بھرا کھیت ہے، ایک لمبے بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اور ایک آدمی اسے کاٹتا چلا گیا. جیسے جیسے کاٹتے ہوئے آگے بڑھا ہے، پیچھے کھیتی دوبارہ اگتی ہوئی آ رہی، یعنی ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. دوسرے آسمان پر گئے، پیغمبر سے ملاقات ہوئی. تیسرے پر پیغمبر سے ملاقات، ایک پر الیاس علیہ السلام، ایک پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام. اچھا جب ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا دیکھ کر. اللہ نے آدھا دنیا میں جو حسن دیا ہے وہ آدھا دنیا والوں میں تقسیم کیا ہے، اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. ساتویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو دیکھا کہ جیسا زمین پر کعبہ ہے، آسمان پر فرشتوں کے طواف کے لیے کعبہ بنا ہوا ہے، اور اس کعبۃ اللہ کی، اسے بیت العتیق کہتے ہیں، اس کی دیوار سے ٹیک لگا ہے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت میں بہت ملتے ہوئے. تعارف کرایا گیا، یہ آپ کے والد ہیں، حالانکہ والد نہیں ہو، دینی اعتبار سے ابو الانبیاء تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے بیٹے کی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور دونوں باپ بیٹوں کی دعا کا نتیجہ ہے. سورہ بقرہ پڑھیے، آیت نمبر 127-28 میں آپ کو ملے گا. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کریں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب یہاں سے آگے بڑھیں. سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماویٰ، یہاں پر جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی. ایک محل کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹک گئے، واہ بڑا خوبصورت ہے. پوچھا کس کا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے دیکھنے کی خواہش کی. گیٹ میں قدم رکھا، سامنے دیکھا فوارہ ہے، ایک حوض سامنے ہے، ایک خاتون بیٹھی وضو کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آ گئے. آپ کو جان کر تعجب ہوگا، زمین پر آنے کے بعد میں حضرت عمر سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ عمر میں نے تمہارا محل دیکھا ہے، اور میں اتنا خوبصورت تھا کہ میں اندر سے دیکھنا چاہ رہا تھا. جیسی میں
اس کے حدود میں داخل ہوا، دیکھا ہے خاتون بیٹھی ہوئی وضو کر رہی تھی، اب اس خاتون کو پیٹ نظر آ رہی تھی، خاتون کو دیکھ کر میں پلٹ کر آ گیا، میں نے دیکھا اس لیے کہ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے گھر کی خاتون پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے، یہ ہوتی ہے مرد کی غیرت۔ اور گھر کی عورت کون کون ہو سکتی ہے؟ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ان پر کسی غیر کی نظر پڑے، مرد کی غیرت کا تعلق ہے۔ اور آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ سجا سنوار کے باہر لے کر گھومتا ہے۔ واپس سدرۃ المنتہا کے پاس آئے، اب جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا انہوں نے جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، دوسری مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ زمین پہ دیکھا مکے کے ابتدائی دور میں کہ جبرائیل ایسے آئے کہ آدھا آسمان ان کے پروں سے چھپا ہوا ہے، 600 پر ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے، اصلی شکل میں آ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ آگے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب ہے، ارے مکے سے بیت المقدس تک آپ ہمارے ساتھ تھے، پھر آسمانوں کے 7 آسمان گزر گئے، ویسے سدرۃ المنتہا کا آپ میرے ساتھ تھے، اب کہہ رہے ہیں جبرائیل نورانی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریے کہ اللہ کے رسول اس حد کے آگے آج تک کوئی مخلوق نہیں گئی، نہ نورانی گئی، نہ ناری گئی، نہ بشری گئی، خاکی گئی۔ بس اللہ نے آپ کو بلایا، آپ جا سکے۔ میں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا، اللہ کے تجلی کے نور کی روشنی میں میرے سارے کے سارے پر جل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تنہا آگے بڑھے، دور سے لکھنے کی آواز آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے۔ دربار الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار، عرش الہی ہے، نور چھایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نور کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کیا، ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ادھر سے نور کے پردوں کے پیچھے سے جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہے کہ ہاں اللہ نے صرف درود، رحمتیں، برکتیں میرے لیے کی، تو آپ نے جواب والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، اپنے امتیوں کو شامل کر لیا، مجھ جیسے گنہگار، آپ جیسے نیک لوگ، ہم کو بھی شامل کر۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ فرش پر تھے تو امتی امتی، عرش پر گئے تو امتی امتی۔ اور امت کی محبت آج کل لفظوں تک محدود رہ گئی ہے، کھوکھلے الفاظ، پریکٹیکل کچھ نہیں۔ نہ ہم مسلمان بننے تیار ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام زندگی کی جھلک دنیا والوں کو دکھانے تیار ہیں۔ اب خالق و مخلوق کا معاملہ، اللہ کی محبوب ترین ہستی اس کے روبرو ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور تجلیات کے پردے کے پیچھے ہے، سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تعلیم، 2 آیتیں آسمانوں پر نازل فرمائی سورۃ البقرہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، اور جو لوگ رسول کے ماننے والے انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا۔ آپ نے، میں نے کیا، اگر تسلیم کیا تو عمل بھی تو چاہیے نا۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے کے سارے اللہ، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ سمعنا واطعنا، ہاں ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے۔ یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا، تابعین، تبع تابعین کا رہا۔ ہمارا سمعنا، سن تو لیا ہے، عمل کریں گے، کیا جلدی ہے؟
ابھی زندگی بہت باقی ہے, ابھی تو میں جوان ہوں. غفرانک, اللہ معاف کر دے ہم کو, ہماری مغفرت فرما. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, ہم کو لوٹ کر تیری طرف آنا ہے. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ صاف فرمایا, اللہ کسی متنفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر, مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جس نے نیکی کمائی اس کا پھل ملے گا, اجر ملے گا, جو بدی سے میٹی وہ وبال اسی پر ہوگا. اب اللہ سے دعا کرو, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, پروردگار ہم سے بھول چوک میں جو غلطیاں, کوتاہیاں, کمزوریاں, قصور, گناہ ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کی قوموں پر تو نے ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, بلکہ وہ بوجھ بھی مت ڈال جس کو ہم اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا, ہمارے ساتھ نرمی کر, درگزر کر, رحم کا معاملہ فرما, تو ہمارا مولا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, ہمیں تیرے دین کا انکار کرنے والے, تیرا انکار کرنے والے, تیرے رسول کا, تیرے آخری کلام کا انکار کرنے والوں پر فتح و نصرت عطا فرما. حالانکہ ابھی کافروں سے مڈ پھیڑ نہیں ہو رہی, اللہ دعا سکھا رہا ہے. یہ کام تم بڑی سے بڑی طاقت جمع کر لو تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی فتح و نصرت نہ آ جائے. اب بتائیے, اگر جنگوں کی ضرورت نہیں پڑتی, قتل و غارت گیری نہیں چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے, ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, دوسری طرف مہاجرین ہیں, تیسری طرف انصار ہیں, بڑے بڑے جید ہستیاں, شخصیتیں وہاں موجود ہیں, سارے کے سارے دسترخوان بچھاتے, بیج سامنے ڈالتے, ایک ایک لاکھ پڑھ دیتے, وانصرنا علی القوم الکافرین, دشمن کی فوج کی طرف پھونک دیتے, دشمن مر جاتا, اندھا ہو جاتا, گڑھوں میں گر جاتا, ختم ہو جاتا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا کچھ ہوگا بھی نہیں. تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, اور نہیں نکلو گے تمہارا دشمن تمہارے گھر میں گھس کے مارے گا تم, اور مارنے سے پہلے تمہاری جو گھر والیوں کی بے عزتی, بے حرمتی کرے گا, تم کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہو گئی. خوشخبری سنائی گئی, آپ کا امتی نیکی کرنے کے لیے دل میں خیال لائے گا تو فرشتہ سیدھے ہاتھ والا, کرامن کاتبین میں سے ایک رائٹ ہینڈ والے, نیکی لکھ لیں گے. عمل کرے گا تو اس کی نیت اور عمل کی مقدار کو دیکھ کر 1 سے 10, 10 سے 70, 70 سے 700 نیکیاں اللہ اس کے کھاتے میں لکھے گا. اور اگر گناہ کا ارادہ کرے گا کچھ نہیں لکھا جائے گا, گناہ کر لے گا ایک ہی گناہ لکھا جائے. یہ حدیث عموماً سنانے سے میں اعتراض کرتا ہوں, تھوڑا احتیاط کرتا ہوں, اس لیے کہ ہوتا کیا ہے, ہم بہت ہی کیلکولیٹو میتھمیٹکس سے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. صبح میں پڑھا, نکلا گھر سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 1 لاکھ نیکی مل گئے. ایک بار چوری کیا, ایک بار دھوکہ دیا, ایک بار جھوٹ بولا, ایک بار رشوت لیا, 15-20 گناہ ہوئے. اب 1 لاکھ میں سے 15-20 نکالے تو پورا کریڈٹ ہی کریڈٹ ہے, اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے. نہیں, ایک معمولی جس غلطی کو معمولی سمجھ رہے ہیں وہ پورے نیکیوں کو کھا جاتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا شرک کو چھوڑ کر اللہ ہر بڑے سے بڑا گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے. پھر تمام پیغمبروں سے ملاقات 7ویں آسمان پر, ابراہیم علیہ السلام 6. عام پیغمبر تو سلام دعا کریں چھوڑ, موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کو روک لیا. ہاں کیا ہوا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے امتی بڑے جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں گے, عمر کے اعتبار سے بھی کم ہوں گے, مجھے اپنی قوم کا بڑا تجربہ ہے, نہیں کر سکے, 50 is too much, جسٹ پلیز آپ جائیے دوبارہ اللہ سے کم کرائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, 10 کم ہو گئے, پھر آئے, نہیں پھر جائیے, پھر گئے, کئی بار چکر جانا پڑا. اچھا بڑے مزے کی بات یہ کہ ایک نبی مشورہ دے رہے, ہمارے نبی سنتے جا رہے ہیں. یعنی مشورے کی اہمیت کیا ہے دیکھیے. حالانکہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام بنایا ہے یہاں پر, ابھی دیکھا, کیا دیکھا, امام الانبیاء. موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے, لیکن مشورہ کسی سے بھی لیا جا سکتا. آپ اپنی اولاد سے لیں, بیوی سے لیں. بعض اوقات گھر کے نوکر چاہر بہت عقل مندی کی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتی وہ چیز. تو مشورہ ہمیشہ کرنا چاہیے, اللہ چاہتا ہے. اسلام میں مشورے کی بہت بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے, سورۃ الشورى, مشورے سے 42 نمبر کا سورہ ہے یہ.
کئی بار گئے، آخر بات آ کے رک گئی 5 وقت کی نمازیں. اب پتہ مجھے بعض وقت تعجب ہوتا موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے زمانے کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی 21ویں صدی میں یہ نالا ہے فجر کو بھی قضا کریں گے، عشاء کو بھی قضا کریں گے، یا کم از کم چھٹی کے دن خوب کھا پی کے مستی میں جمعے کی چھٹی مناتے ہوئے عصر کو تو ڈیفینیٹلی قضا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں 5 وقت کے بھی نماز یہ آپ امت ادا نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے. 5 سے 50 سے 5 ہو گئے. اوپر سے آواز آئی ہمارے ہاں لکھا ہوا بدلہ نہیں کرتا، امت پڑھے گی 5 ضرور، ہم ثواب 50 کا دیں گے. اب 5 وقت کی عادت ڈالیے اپنی اولاد کو اور باجماعت ادا کیجیے. اور جب مسجد میں جا کے پڑھیں گے 5 پڑھ رہے ہیں 50 کا ثواب مل رہا، 50 ملٹیپلائڈ بائی 27 27 گنا زیادہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں گھر میں نماز پڑھ لیجئے، نہیں. ہر بالغ لڑکے کو مرد کو مسجد میں نماز ادا کرنی ہوگی، گھر میں نماز اللہ ماشاءاللہ کوئی مجبوری ہو، حالات خراب ہوں، شدید بارش ہو، کرفیو ہو، کوئی مشکل ہے، ایک اور بات بیمار ہے آدمی، نیند کا شدید غلبہ ہے، کچھ اور بات ہے. ورنہ اس کو روٹین بنا لینا یہ نہیں. اب واپس آئے 7 آسمانوں پر ہوتے ہوئے واپس آئے، پھر مسجد اقصیٰ پہنچے. تمام انبیاء دوبارہ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دوبارہ پڑھائی 2 رکعت، اور علماء کا خیال یہ کہ شاید فجر کی نماز تھی. اب یہاں سے سفر شروع ہو گیا، واپس آ گئے. حیرت انگیز بات کیا ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزرا. وہ جو روایت ہے گھر سے گئے تھے تو گھر کی دروازے کی جو زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی، اور بستر کی جو گرمی تھی وہ گرم بستر ویسا ہی تھا. اور وہ جو روایت ہے حضرت ام ہانی کے گھر تھے وہاں سے لے گئے، وہ بھی صحیح ہے. اس لیے کہ جب آپ اٹھے جانے لگے تو آپ نے ام ہانی سے تذکرہ کیا. رات میں بیت المقدس گیا تھا، وہ بھونچکا رہ گئی. ہاں انہیں معلوم ہے بیت المقدس فلسطین میں، ہر مکہ سے وہ کم سے کم تیز رفتار گھوڑے پر 8 سے لے کر 15 دن کا فاصلہ ہے آنا جانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے. تو انہوں نے گزارش کی خدا کے لیے کسی دوسرے سے ذکر مت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اس زمانے میں مشرکین مکہ بھی ارلی مارننگ صبح کے بیداری کے عادی تھے. اور آج ہمارے ملک میں، میرے ملک میں، ہم سے پہلے اذان دینے سے پہلے مولوی صاحب جب پہنچتے ہیں وہاں پہ مندر میں گھنٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. صبح اٹھیں گے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، تبھی کہیں جا کر صحت اچھی رہے گی. اور ہماری عادت یہ ہے کہ 12 1 بجے رات تک سوتے نہیں. فجر کا وقت سوتے پڑے ہوئے رہتی ہے قوم، اکثریت قوم کی فجر کا وقت سوتی پڑی رہتی. جیسے ہی حرم کے حدود میں داخل ہوئے چند منٹ کے بعد میں ابو جہل آ گیا. عمر بن ہشام تمسخر ٹھٹا دل لگی کے انداز میں پڑا، ہاں محمد، ہاں کوئی نئی تازی خبر ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کے پاس تو فرشتہ آتا ہے بھائی، آپ فرشتہ بولتے ہیں، ہم اس کو شیطان سمجھتے ہیں. کوئی نئی خبر لے کر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. کیا؟ رات میں بیت المقدس جا کر آیا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہے نا، بخاری، مسلم، ترمذی میں بہت ساری اس میں ہیں، اس لیے کہ 28 اس کے راوی ہیں یہ پورے واقعے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں بیٹھ کر پورا قصہ لوگوں کو نہیں سنایا، ہر ایک کے سامنے وقت کے نزاکت کے لحاظ سے تھوڑی تھوڑی باتیں بیان کی ہے. 28 نریٹرز ہیں اس کے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں رات بیت المقدس جا کر آیا. منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ بیت المقدس گئے واپس بھی آ گئے؟ ہاں. قوم کو بلاؤں، جمع کر لوں، سب کے سامنے کہو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اب اس نے آوازیں دینا شروع کی. ویسے بھی لوگ آئے رہے ہوں گے، سب ایک جمع غفیر جمع ہو گیا. اب ان کے سامنے اب ہنسی مذاق اڑانے کے لیے عمر بن ہشام کیا کیا ڈرامے کر کے یہ واقعے کو سنایا ہوگا. بھئی یہ صاحب کہہ رہے ہیں رات میں گئے بیت المقدس، واپس بھی آ گئے. اب مجمع کا حال یہ ہے کہ پیٹ پکڑے ہوئے قہقہے لگا رہا ہے، تمسخر کر رہا ہے، ہنسی مذاق دل لگی ٹھٹا چل رہا ہے کہ پہلے صرف ایک اندازہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ مجنون دیوانے پاگل ہو گئے ہیں. اب تو یقین آ گیا، نعوذ باللہ.
کچھ لوگ یہ صورتحال دیکھ کر بھاگے حضرت ابوبکر کو لانے کے لیے، اور جا کر ان سے کہا کہ جانتے ہو تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہ آپ کے رائٹ ہینڈ ہیں، ایک قبیلے کے سردار ہیں، آپ کے والد بوڑھے ہو کے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، بنو تیم کے سردار ہیں، اور یہ ان کے ذمے جو کہا ہے 2 قبیلوں میں لڑائی ہو جائے، کسی کا نقصان ہو تو یہ جا کر اسٹیمیشن لگا، اسٹیمیٹر سے 2 افراد میں جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، آپس میں نقصان ہو، یہ جا کس نے کس کا نقصان کیا اندازہ بتا دیں، رقم مختص کر دیں، لوگوں کو دینا پڑے گا، یہ ذمہ داری تھی۔ اور پھر مکے کے ایک ایک آدمی کا کچا چٹھا معلوم، اس کے خاندان میں کون کون باپ دادا پردادا گزرے ہیں، علم الانصاب کے بڑے ماہر تھے۔ اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جا کر آپ کو متنفر کر دیں کہ بھائی ان کو بھی یقین نہیں آئے گا نا، ایک دنیا دار کو کوئی بھی یقین نہیں آ سکتا کہ بھئی راتوں رات بیت المقدس جا کے آئیں، جس کا سفر اس زمانے کی سواریوں مینس آف ٹرانسپورٹیشن کے لیے 1 ہفتے سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو تمہارے دوست کہہ رہے کہ بھائی ایسا ایسا، اور رات میں بیت المقدس گئے اور آ گئے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ کہ ہاں انہوں نے کہا۔ تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں، ابھی گئے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی، لیکن میں تصدیق کرتا ہوں۔ ارے میں جب روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس خبریں آسمان سے آ رہی ہیں، اور ایک دن وہ وہاں تک چلے گئے تو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن فوری تیار ہوئے، حرم کے پاس پہنچے، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک مجموعہ ہے، دل لگی، مزاق ٹھٹا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فراست دی ہے، مومن کی فراست اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھی، اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بیت المقدس نہیں گئے، البتہ میں تجارت کے ضمن میں کئی بار بیت المقدس گیا ہوں، اور یہ میرا دیکھا بھالا ہے، میں وہاں کی کچھ پرومیننٹ چیزوں کے بارے میں، مشہور یادگاروں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا، آپ مجھے بتائیے۔ اب وہاں اس بڑے مجموعے میں بہت سارے لوگ بیت المقدس گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے۔ حضرت ابوبکر نے سوالات کرنے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ ادھر حضرت ابوبکر سوال کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فٹافٹ جواب دے رہے ہیں اس کا۔ ساروں کے منہ فخ بند، ہاں یہ تو گئے نہیں، کہ ہم بچپن سے لے کر ان کو جانتے ہیں، یہ کبھی بیت المقدس گئے ہی نہیں، پھر ان کو وہاں کی چیزوں کا حال کیسے معلوم؟ اچھا اس کے علاوہ کوئی اور؟ فرمایا میں جب واپس آ رہا تھا، ایک قافلے کا ایک اونٹ براق کی رفتاری کی وجہ سے بھڑکا اور جا کر ایک گھاٹی کے اندر سے گھسنے کی کوشش کیا، چٹان کے پیچھے اس کی مہار جو ڈوری ہوتی ہے پھنس گئی۔ اب وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں نہیں مل رہا۔ میں نے ان قافلے والوں کو اس اونٹ کا پتہ بتایا، آگے بڑھا، راستے میں قافلے والے سوئے پڑے تھے۔ اب یہ جب قافلے والے سوتے ہیں تو اطراف میں اپنے جانوروں، اونٹوں گھوڑوں کو بٹھا لیتے ہیں تاکہ کوئی درندہ ورندہ رات کا وقت آ کے حملہ نہ کرے۔ میں اندر داخل ہوا، ان کے پینے کے پانی کی جگہ سے میں نے پانی پیا اور ان کے لیے ایک نشانی رکھی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ رات میں کوئی اندر آیا تھا، پانی پی کر گیا۔ یہ 2 نشانیاں بتائیں، لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ اس زمانے میں بھی بہت ساروں کو یقین نہیں آتا، وہ مشرک تھے۔ آج بھی بہت سارے نام نہاد پڑھے لکھے مسلمانوں کو جو چند انگریزی میڈیم کی کتابیں پڑھ لی ہیں، ان کو بھی یقین نہیں آتا، اور ان کو دنیا کے لوگ فتنہ پیدا کرنے والے اپنے اپنے چینلز پر عالم دین کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، اور دین میں یہ لوگ سوائے فتنہ پردازی کے کچھ نہیں کر۔ آج بھی لوگوں کو یقین نہیں، کوئی کہتا خواب میں گئے، کوئی یہ ہے۔ بعد میں چند دنوں کے بعد دونوں قافلے آ گئے۔ جب قافلے آ گئے تو پوچھا گیا ان لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، کوئی تیزی سے کوئی زوردار چیز قریب سے گزری اور ہمارا اونٹ بھڑک کر بھاگا، لیکن پھر ایک صاحب نے ہم کو پتہ بتایا، اور دوسرے قافلے والوں نے کہا کہ ہاں بھی، حالانکہ ہم نے پورا حفاظتی انتظام کر کے ہم سوئے تھے، لیکن اندر کوئی داخل ہوا اس حفاظتی حصار کے اندر، اور پھر وہاں ہمارے پانی میں سے پانی پیا، پھر نشانی بھی چھوڑی کہ بھئی یہاں سے کوئی پانی پی کر گیا ہے۔ یہ تھا سفر معراج۔ اور میری ادباً آپ تمام سننے والوں سے درخواست ہے، یاد کیجیے، اللہ کا مجھ پر بڑا کرم تھا۔ ایک میرے ساتھی نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے 1990 میں سنایا، الحمدللہ مجھے یاد ہو گیا، اللہ کا کرم۔ نبی سے تعلق جوڑنے کی کوشش کیجیے، یہ کوئی دنیا میں عام سفر نہیں ہے۔
ابھی انسان کی پہنچ پہلے آسمان تک نہیں ہوئی ہے، ابھی چاند تک ہے محدود، مریخ تک گئے ہیں، اور یہ پورے اللہ کے نظام شمسی کے اندر پوری کائنات میں ایک ذرے کے برابر یہ پورا سسٹم نہیں ہے. ابھی تو کروڑ ہا کروڑ ستارے سیارے اور باقی ہیں. ایک دنیا ہے جس تک انسان کی ابھی رسائی نہیں ہوئی، لیکن چھوٹی سی کامیابیوں پر انسان اپنے سے باہر ہوگا، خدا کے وجود کا انکار کر دیا. جبکہ ہمارا یقین ہے یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی، ہمارے علماء میں بھی ایک بحث چل گئی جسمانی تھا کہ روحانی تھا. ارے روحانی ہو تو کون سی اہمیت کی بات ہے یار. ایک مزاق دل لگی کی بات بتاؤں آپ کو. ایک بار چھٹی کا دن تھا، میں ہمارے گھر کے بازو عمان کی سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد قابوس، بیٹھا ہوا تھا. اب چونکہ چھٹی کا دن تھا تو ذرا پہلے جا کر بیٹھ گیا. میں ایک آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں بیٹھے ہیں. ایک ملنے والے بھی ویسے بیٹھے ہوئے تھے. کافی دیر ہوئی، جماعت ہوئی، پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے. جا کر ان کے بازو بیٹھ گیا. ہمیں سلام دعا ہے، بڑے کرم فرما چاہنے والے. تو اپنا سمجھ کر انہیں راز کی ایک بات کہ جانتے ہو میں کہاں تھا؟ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. میں دوسری بازو تھوڑے فاصلے پر، میں بھی آنکھ بند کر کے بیٹھا تھا. وہ بھی تسبیح پڑھے تھے، میں بھی تو فرمانے لگے کہ میں حرم شریف میں تھا. اب میرا تو دماغ سننا زن بول کے نکل گیا. ہائے، ارے جب سے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، آدھے گھنٹے سے آپ یہیں بیٹھے ہوئے اور فرمانے کہ میں حرم شریف میں تھا. اب دل میں یہاں تک آیا کہ بولوں کہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ میں امریکہ جا کر آیا. اب اس سے بڑھ کر کیا بول سکتا ہوں؟ آپ بولیے. بھائی روحانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مزہ تو یہ ہے کہ جسمانی طور پر ہو یہ، اور جسمانی ہوئی. ہم اس کے قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد قاکی کے ساتھ، جسد اطہر کے ساتھ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر گئے. ارے یہ ڈسٹینس، یہ وقت دنیا والوں کے لیے، مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں. خالق کے لیے کیا چل رہا ہے؟ خالق کے لیے ہر چیز وہ وقت کو تھما دے سکتا ہے. اللہ خود وقت ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا، اللہ فرماتا ہے لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں جبکہ میں خود زمانہ ہوں. احتیاط کیجئے، کوئی زمانہ برا نہیں ہے. اللہ کی لکھی بھی تقدیر ہے جو کائنات میں وقوع پذیر ہو رہی ہے. کبھی وہ خود کر دیتا ہے، کبھی اپنے بندوں کے ہاتھ سے کرواتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. 27-28 افراد نے اس واقعے کو نقل کیا، جن میں سے بڑی کم تعداد ہے مکی صحابہ کے مہاجرین کی، اور کافی تعداد انصاریوں کی ہے. مدینے میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع تھا وہاں پر، اس لیے کہ مکے میں ہے لوگ ایمان لانے والے، گنتی کے واقع رہ گئے. 100 افراد تو 6 سال پہلے چھٹے نبوت کے سال میں جا کر حبشہ میں بیٹھے ہیں. اب یہ 12واں سال آ گیا، اور یہ جو بقایا ہیں تھوڑے بہت ہیں. اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو وہاں پر تاریخ لکھ رہا، بیٹھا ہوا ایک ایک چیز پوچھ رہا. اسی لیے مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کے سامنے اس کے تھوڑے تھوڑے واقعات کے حصے بیان فرمائے. اب جب ان کو جمع کیا گیا، علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت دے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. ہم نے تو خالی پڑھا ہے، سمجھا ہے، یاد کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب بتائیے، میں جو آپ کے سامنے سیرت قرآن پیش کر رہا ہوں تو رسول اللہ کی قرآن میں سیرت ہے یا نہیں ہے؟ ایک آیت میں نے رکھی نا، اور واقعہ 1 گھنٹے کا سنا دیا میں نے آپ کو. ایک آیت کیا ہے؟ سورت موجودہ قرآن میں یہ سورہ 17 نمبر پر ہے، 17 نمبر پر. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو اس کو اپنی ترتیب کے اعتبار سے لیا ہے 86 نمبر، 86 نمبر. اور اس کی ایک آیت سنائی. کیا بتایا اللہ نے اس میں؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ بندہ، خود نہیں گیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدی. اب اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی محبت آئی اب سے خطاب کیا. اللہ لے گیا اپنے بندے کو من المسجد الحرام، مکہ مکرمہ سے، الی المسجد الاقصی، بیت المقدس تک، فلسطین تک، جس کے ماحول کو اللہ نے برکت دی تھی. اور اس لیے اللہ یہ سفر کرایا لنوریہ من آیاتنا، اپنی کچھ نشانیوں کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی، اور دوسرے نبیوں کی بہت ساری معراج ہوئی ہیں. انشاءاللہ جب مختلف مقامات میں نے آپ کو پیش بھی کیا ہے، بتایا بھی آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں میں نے بتایا کہ ان کی معراج
مردے میں اللہ جان کیسے ڈالتا ہے؟ مطالبہ ہے اللہ کا، اللہ سے ابراہیم علیہ السلام کا مطالبہ قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، پروردگار مجھے تو مردے میں جان کیسے ڈالتا ہے بتا؟ تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن ربنا ارنا، پروردگار مجھے دکھا تو مردے میں جان کیسے ڈالتا ہے؟ تو اللہ نے پوچھا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ تیری دعوت جب لوگوں کے سامنے تو اطمینان قلب کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کے ساتھ جو لمبا سفر ہوا، یہ ان کی معراج تھی. اللہ تعالیٰ کائنات میں کیا کیا کر رہا ہے، کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا. کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی، اور اتنی شاندار یہ سفر ایسا کسی کو نہیں ہوا. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات انسان کے ریچ میں دی گئی ہے، کنٹرول میں دی گئی ہے، مسخر کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی روشنی میں ہم مسلمانوں نے علمی اعتبار سے بہت ترقی کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اس کے بعد میں جب سے ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا، ہمارے علم کی علمی اثاثے کو بیس بنا کر لوگوں نے ترقی شروع کر دی، اور آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے مونگ دل رہے ہیں، ہمارے سینوں پر بیٹھے ہوئے مونگ دل رہے ہیں. تو یہ کچھ واقعات تھے 12ویں سال مکہ مکرمہ میں رجب کے مہینے میں. تاریخ یاد رکھیے 27 رجب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج عطا فرمائی. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے آسمانوں پر بلایا، چلو تم زمین پر ہے کہ بھی معراج کر لو، کیا کرنا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج نماز میں. کھڑے رہو یہ سوچ کر کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں، پھر عاجزی میں جھک جاؤ، پھر عاجزی میں اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر مٹی میں لگا دو، یہ تصور رکھتے ہوئے کہ اللہ کے قدموں میں میرا سر ہے، اور پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، جو چاہو گے دے گا. اب یہ تو ہمارے مانگنے میں کسر کمی رہ جاتی ہے، بے یقینی کی کیفیت رہتی ہے، ایمان کمزور ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ورنہ کیا دنیا میں آج آپ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کمی ہے؟ ایک ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ایسے حالات میں دعائیں قبول نہیں کرے. جب تک کہ ایک خاص علاقے میں مسلمانوں کا ایک جتھا اسلامی نمونہ پیش نہ کرے، اسلامی معاشرت، معیشت، سیاست، عقائد، رسومات، عبادات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، یہ کریں گے اللہ کی رحمتیں دوبارہ جوش میں آئیں گی، ہم پر برسیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.